السلام علیکم۔ کنیٹیکٹ امریکہ سے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج میں بدماشیہ جس کو کہ وہ ڈاکٹر شاہد محمود اشرافیہ کو بدماشیہ کہتا تھا، ویسے اس میں بیسے سپر بدماشیہ تو فوج ہے، ڈاکٹر ذرا فوج کا سپورٹر ہے، تو بدماشیہ کی ایک اور جیت پر کل میں پڑھ رہا تھا، بڑی جی ممی ڈیڈی این جی اوز مبارکیں دے رہی تھیں بابر ستار کے ہائی کورٹ کے جج بننے پہ۔ کمال ہے، ویسے یہ سارے لوگ راجہ سلمان، بابر ستار اور وہ ایک سلمان بٹ ہے مفتی کرنیلیس لین کے، یہ سارے لوگ چوروں کے وکیل رہے ہیں۔ نیب میں بھی میں تھا، چوروں کی وکالت ان سے کروا لو، میں پنجاب کوآپریٹیوز بورڈ میں بھی تھا، باری برکم فیسیں لے کر، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ سرکار کے کرپٹ بیوروکریٹس نے بھی ان کو وکیل رکھنا شروع کر دیا۔ ظفر گوندل ایک EOBI کا چیئرمین ہوتا تھا، اتنا لوٹا، اتنا کھایا، کھربوں روپیہ وہ کھا گیا، ٹھیک ہے، اوپن ڈکیتی، ڈے لائٹ رابریز، اور اس کو بچانے کے لیے EOBI کے پینشنرز فنڈ کا 5 کروڑ روپیہ دھونس دیا گیا بابر ستار کی فیس کا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کانا دجال میں کچھ خوبیاں تھی جسٹس افتخار میں، بے شک وہ بھی بہت کرپٹ تھا، اس نے اس کی بڑی طبیعت ٹھیک کی کہ تم کس طرح اتنی فیسیں لیتے ہو۔ اکثر رؤف کلاسرا نے اعتزاز احسن اور آسمہ جہانگیر کو بھی بڑا رگڑا ہے اس معاملے میں کہ وہ کرپٹ لوگوں کے کیسے کیسز لیتے ہیں۔ تو چلیں جی، ممی ڈیڈی کا بابر ستار جج بن گیا، پہلے مزے لے لیے وکالت کے، دلالی کے، ٹاؤٹی کے، اصلی وکالت نہیں۔ دیکھیں، سرکار نے اٹارنی جنرل رکھا ہوتا ہے، وہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ اب آپ سٹیل مل کا کیس ہی دیکھ لیں جو آج کل میں نے بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے، اور میں ادھر بتاتا چلوں کہ ان 4,500 ملازمین کا انسانی بنیادوں پر مجھے بڑی ہمدردی محسوس ہوئی، اور میں نے ان کا بیانیہ آگے تک لے کے چلا، اور انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ میری 20 سالہ ہیومن رائٹس کی جدوجہد میں کسی طبقے نے مجھے اتنا پیار نہیں دیا ہے۔ میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور میں بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ آج جمعے کی تھوڑی دیر بعد نماز کے لیے میں نے جانا ہے، وہاں بھی میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ کس طرح آپ فیملیز کو ایک ریٹرنچمنٹ آرڈر ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل نکال رہے ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں، کمال ہے۔ اس طرح تو ڈیلی ویجز والوں کو نکالا جاتا ہے، 1 month نوٹس، اور کوئی تنخواہ نہیں، 1 مہینے کی تنخواہ، جی وہ نوٹس والی، ان لیو آف دیٹ اینڈ گیٹ آؤٹ، ٹھیک ہے جی۔ سارا سٹیل مل کو ملٹری نے گھیرا ہوا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے سٹیل مل کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 90 لاکھ پہ وکیل کیا ہے ان غریبوں کا روزگار ڈیوز نہ دینے کے چکر میں، ان کو نکالنے کے چکر میں۔ وہ بیچارے لاکھ روپے پہ بھی کوئی وکیل نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان کی فریاد انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں کی کہ میں تو جی ادھر پھنسا ہوا ہوں، آپ کے ادارے کیا کرتے ہیں؟ بھلا وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے سوئٹزرلینڈ کے ہیڈ کوارٹر کا، انہوں نے اپنے کنٹری ہیڈ پاکستان کے اسلام آباد میں ILO کی ہیڈ ایک خاتون ہے، اس کو کہا ہے کہ فوراً اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اس سے پہلے میں نے سپریم کورٹ میں ان کے کیس کی فریاد کی، میں نے سپریم کورٹ کے سپوکس پرسن کو لکھا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا بھی نہیں کہ ان کو نکال دیا جائے، تو اسد عمر نے ٹویٹ کر دی کہ سپریم کورٹ کی اجازت ہے۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اتنا لاغر کمزور ہو گیا ہے، مجھے تو اب وہ بالکل غلام محمد جیسا لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں شاید اس میں لکھنے کی قوت بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے تو اسے خود ایک خط لکھا تھا کہ خدا را آپ بتا دیں کہ میں ہیلپ لیس ہوں، ہم کوئی اور طریقہ نکالیں۔ دیکھیں، اب تو انتہا ہو گئی ہے اس اشرافیہ کی، سارے سیاسی لٹیرے۔ دیکھیں، بلاول نے ٹویٹ کی تھی کہ جناب صاحب میں جون سے دیکھوں گا، عمران خان کو نکال دیں گے اگر یہ کہاں گیا۔ اتنے سیاسی، نواز شریف کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی، وہ تو پنجاب کے باہر سوچ ہی نہیں نہ سکتا، وہ تو پنجابستان کے نعرے والا آدمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ الطافو یا کسی کو توفیق ہوئی ان کا کیس لڑیں، کسی سے بات کریں، ٹھیک ہے جی۔
ان کو کوئی گائیڈ ہی کر دے, حوصلہ ہی پرووائڈ کر دے. 4,500 لوگ دھونک دیے جائیں گے غربت کی چکی میں. یہ معاشی قتل ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں گھروں میں, خالی گھروں میں, جیسے میں نے بتایا میرے گھر میں, ڈیفنس کے ایک گھر میں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں. انتہا کر دی ہے. آج میں CEO اسٹیل مل کی ایک بدماش کی بریگیڈیئر ریٹائرڈ کی دیکھ رہا تھا ویڈیو. وہ ایسے بنا ہوا تھا جیسے مارشل ٹیٹو ہے. کمال ہے. ویسے کیا فتح کر لیا. وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو پاکستان ہی فتح کیا ہے. کمال ہے. وہ ایک مجھے پتہ لگا میجر صاحب سیکورٹی میں ہیں, انہوں نے ریزائن کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارا مطلب فوج ہوتا ہے تو ہمارا مطلب فوج کے یہ جرنیل ہیں جو بدماشیاں کر رہے ہیں. باقی فوج میں تو ہمارے بہن بھائی بیچارے بارڈروں پر لڑ رہے ہیں, اتنے دھکے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو جرنیل ہیں جنہوں نے امت مچا دی ہے بالکل بھی. خدارا آپ ان ساری, اب تو عدلیہ بھی پیکڈ اپ ہے بابر ستار اور وہ عطر من اللہ جیسے لوگوں سے, اور قاضی فائز جس نے حدیبیہ میں $14 ملین کا ٹیکہ سب کو لگایا پاکستانیوں کو. ٹھیک ہے جی. اسی تو سیجے تو بیچارہ غلام محمد ہے, نادر غلام محمد. تو بہت پتلے حالات ہو گئے ہیں. آپ سب کو اسٹیل مل کے ملازمین کی طرح متحد ہونا ہوگا, نہیں تو وہ آپ کو مارنے میں, آپ کے معاشی قتل میں کامیاب ہو گئے ہیں. دوائیوں کی قیمتیں ٹرپل ہو گئی ہیں, باقی معاملات بھی اسی طرح چل رہے ہیں. میں تو آپ کے لیے ادھر سے جتنی اسٹرگل ہو سکے دعا دیتا ہوں. کاش مجھے ادھر آنے کی پاکستان اجازت ہوتی, ہم اکٹھے لڑتے. ہمارے ماں باپ نے یہ ملک اس لیے لیا تھا, اس لیے لیا تھا کہ آ کے چند جرنیل اس پہ آ کے اپنا نظام نافذ کر دیں. بہت دکھ ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. آج جمعے کے دن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے 22 کروڑ کو ان فرعونوں سے, ان سیاسی گماشتوں سے, ان جرنیلوں سے, بیوروکریٹس اور عدلیہ سے ان کی جان